بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں عمران خان صاحب سے متعلق ہیں. عمران خان ہر کسی کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے اور اتنے برے طریقے سے اعصاب پہ سوار ہے کہ اس کے مخالفین جو ہیں وہ زیادہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں. وہ خاص سیاستدان ہیں، خواہ وہ دانشور ہیں، خواہ وہ ہماری دیگر جو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو غور سے سن رہے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اب تک عمران خان کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ہو چکی ہیں ناکام. اور ایک سٹیپ ابھی گورنمنٹ عمران خان کے مخالفین ابھی سوچتے ہی ہیں، وہ دوسرا کارڈ کھیل جاتے ہیں، وہ دوسری بال کروا دیتے ہیں. وہ ابھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں یہ اب ان سوئنگ آ رہا ہے تو آؤٹ سوئنگ کروا دیتے ہیں. آؤٹ سوئنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو باؤنسر کروا دیتے ہیں. باؤنسر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ مڈ وکٹ پہ بال پھینک دیتے ہیں. یہ بڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ، مزے کا کھیل چل رہا ہے. اس کی ریزن آج انہوں نے خطاب کرنا ہے مینار پاکستان پہ. بہت بڑے جلسے سے بہت بڑی تیاریاں کی جا چکی ہیں. اور پچھلے 2 جلسوں کو دیکھا جائے پشاور اور کراچی تو اس کے مقابلے میں جو رسپانس اس وقت ملا تو لوگ اس کی طرف کیا کہنا چاہیے جوک در جوک ان کی طرف جا رہے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کو وہ اپیل کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی اپیل کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ غور سے سننا چاہ رہی ہے اور ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. عوام جو ہیں، عام آدمی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک نیریٹو جو لے کے جا رہے ہیں وہ امپورٹڈ حکومت کا، میمو حکومت کا، اس کو بہت زیادہ اٹریکشن مل رہی ہے. تو جتنے بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، پہلے تو میں وہ بتاتا ہوں، پھر ٹویٹر سپیس پہ کل وہ مخاطب ہوئے. اب یہ سوچ رہے تھے ان کے مخالفین، سرکاری غیر سرکاری، وہ سارے کے سارے مخالفین سوچ رہے تھے اور سیاسی غیر سیاسی جتنے بھی ہیں کہ جناب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور اس میں تھا کہ نیٹ کی سپیڈ سلو کر دی جائے. ابھی وہ کر رہے تھے کہ ایک رات پہلے ہی عمران خان صاحب ٹویٹر سپیس پہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے ٹویٹر کا ریکارڈ توڑ دیا. اس میں ٹوٹل 1 ملین کے قریب جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو سن رہے تھے. 1 ملین، کیونکہ ٹویٹر سپیس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، تینوں جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، کمیونیکیشن ٹولز اور پلیٹ فارم، وہ ان کو دستیاب تھے اور لوگ آ رہے تھے، بھرمار تھی اور وہ سن رہے تھے عمران خان صاحب کو. اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان کو سننے والے کون کون تھے. ان کو سننے والوں میں جو پاکستان کے بہت سارے دانشور، وہ جو ان کے سخت ترین مخالف اور جو ان کے سخت ترین ناقد ہیں وہ بھی تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مریم صفدر صاحبہ نے بھی ان کو سپیس پہ سنا مکمل طور پہ. آپ کو یہ تصویر بھی آپ کو دکھا دیں گے، اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا. گورنر سرور صاحب موجود تھے اور اس میں سارے نظر آ رہے ہیں. باقی ہمارے دوست بہت سارے موجود تھے، اینکر پرسن موجود تھے، سارے کے سارے، اور یہ سارا دیکھ رہے تھے. اور تو اور جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے علی ترین جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے. اور یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے علی ترین چونکہ نوجوان ہیں اور مستقبل، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات ہیں، اور اگر ان کی صلح ہوتی ہے تو علی ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے اور کسی بھی وقت علی ترین، جہانگیر ترین کی واپسی ہو سکتی ہے. یہ بات بھی زیر بحث ہے. تو یہ تو تھا ایک. اور اس میں جی 1 ملین پلس لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کو سن رہے تھے اور ان سے مخاطب تھے، سوال جواب کی نشست. تو یہ ایک انہوں نے پہلا شو کیا ہے. اور انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار، یہ جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو میری ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی، اچھا خاصا سینئر پوسٹ پہ ہیں وہ، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بڑے ماسٹرز ہیں، ہم بہت بڑے ماسٹر ہیں اور یہ سارا چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ احمد خان صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، خان صاحب کو بنانے والے ہی ہم ہیں. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ہم ساری ٹیم کو جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی تو خان صاحب نے دیکھا ہی نہیں کچھ. تو لیکن ادھر سے اطلاع آئی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کی جائے گی، ادھر سے جناب انہوں نے یہ اگلا ڈیجیٹل میڈیا سے وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور وہاں پہ ساری کی ساری جو تھی وہ کیے کرائے پر پانی پھر گیا. جو محنت کی جا رہی تھی انہوں نے 1 ملین سے پہلے مخاطب ہو گئے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ آج چونکہ انہوں نے پہنچنا ہے، پھر وہاں پہ جو تقریر کی وہ ذرا سن لیں، غور کریں
کہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو ہٹا کے جو وہ گلدستہ لے کے آ رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہوگا، اور ان کا خیال تھا کیونکہ سب سے زیادہ سپورٹ جو آواز بلند ہوئی، جو اس وقت پریشر فیل کیا جا رہا ہے، وہ ہے افواج پاکستان کے ریٹائرڈ، میں باقیوں کا نام نہیں لوں گا، افواج پاکستان کے ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں وہ اور ان کے خاندان، اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، وہ بھی ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو سب سے زیادہ سپورٹ افواج پاکستان دفاعی اداروں سے ملی عمران خان صاحب کو، سب سے زیادہ آواز بلند ہوئی کہ یہ ہو کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ٹی وی پہ بھی آنے پہ روکا گیا ہے، اور آج کل ڈیفنس انالسٹ نہیں آ رہے، لیکن وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ ان میں سے میجورٹی تو خان صاحب کو فالو کرتی ہے، اور ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات تو کل انہوں نے بالکل ہی ایک کیا کہنا چاہیے ایسا رسپانس دیا، انہوں نے ایک میسیج دیا، انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ فوج ضروری ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، قومی سلامتی کے ضامنوں، ذرا سوچیں کہ آپ کے ساتھ آپ نے جانے انجانے میں کر کیا دیا ہے۔ ایک ایسا لیڈر، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ آپ کا نیچرل الائنس، نیچرل فطری اتحادی، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا سپورٹر، عمران خان کا سپورٹر، عمران خان خود، یہ آپ کے فطری اتحادی ہیں۔ عمران خان نے اس فیز سے آپ کو نکالا جب یہ جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں میمو امپورٹڈ، یہ سب کے سب گالم گلوچ کر رہے تھے۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے، پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے، ان کی کابینہ نے آپ کو سپورٹ کیا اور اس پریشر کو ریلیز کیا۔ تو اب بھی یعنی کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی سابق وزیر اعظم عمران خان بطور پارٹی چیئرمین وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں فوج کے خلاف کسی نے نہیں جانا، اور پاکستان اگر آج سلامت ہے تو وہ مضبوط فوج کی وجہ سے ہے۔ اگر فوج نہ ہو تو ملک نے نہیں رہنا، ہمیں اس کی مضبوطی کے لیے بات کرنی ہے۔ یہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے، اور اس بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے، اور یہ مخالفین جو امپورٹڈ اور میمو ان کا نام لیا، انہوں نے کہا دشمن ہمیشہ فوج پر حملے کرتے ہیں۔ دونوں سابق وزرائے اعظم صدور یہی کرتے رہے اور فوج کو نشانہ بناتے رہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہو۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی حکومت میں فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ آصف زرداری میمو گیٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں فوج سے بچائیں، اور پھر آگے آ جاتا ہے ڈان لیکس، اور یہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس سمجھ کر آئندہ انتخابات لڑیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اب 22 کروڑ افراد کی جو توہین کی جا رہی ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور جو غلطیاں ہم نے پہلے کیں وہ شاید اب نہ ہوں۔ پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹوں پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی، تو وہ 10 لاکھ لوگوں سے تو وہ رات مخاطب ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک بات انہوں نے ضرور کی، بہت چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، اور یہ اپنے از خود یا کسی کے کہنے پہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دور گزر چکا، تو یہ چیز حقیقت ہے، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن عجلت میں دکھائی دیتا ہے، لگتا یہی ہے کہ بہت زیادہ پریشر میں ہے وہ، کہ کسی بھی طریقے سے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک لمبا پروسیجر ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا فائدہ وزیر اعظم سابق عمران خان کو ہی ملے گا۔ کیسے ملے گا میں یہ آپ کو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب عمران خان صاحب کا آج کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہے، ان کے مخالفین بہت کنفیوز ہیں، کیا کیا جائے، روکا جائے، کیسے روکا جائے۔ تو سارا دن ہوتا یہ رہا، ابھی بھی اس وقت تک آخری اطلاعات آنے تک مینار پاکستان کے گیٹ نہیں کھولے گئے تھے،
اور اب ٹرانسپورٹرز کو ذرا دبایا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے بکنگ مت کریں مختلف شہروں سے۔ یہ ساہیوال، وہاڑی، حاصل پور، ملتان اور چیچا وطنی، ان شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پہ پنجاب پہ خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب میں اس وقت پوری بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہاں پہ وہاں کی بیوروکریسی نے بغاوت کی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ ایک آئینی اور قانونی بغاوت کی ہوئی ہے وہاں کی بیوروکریسی نے، اور وہ گورنر کے احکامات نہیں مان رہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، ابھی تک آئینی قانونی عملاً ان کی بات نہیں مان رہے، وہ ساری باتیں مان رہے ہیں۔ جاتی عمرہ اور رائے ونڈ اور شہباز شریف صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں، حمزہ شہباز جن کا ابھی تک حلف نہیں ہوا ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے احکامات مان رہے ہیں، یہاں تک کہ چیف سیکرٹری تک جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ٹرانسپورٹرز کو روکا جا رہا ہے، پھر وہاں پہ وہ بند کر دی گئی ہے، ٹرین بند کر دی گئی ہے لاہور کی، میٹرو بس بھی بند کر دی اور اورنج ٹرین بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ کم پہنچ سکیں۔ اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ایک الرٹ جاری ہوا ہے اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بلٹ پروف گاڑی میں سفر کریں، اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر بھی شدید ترین کہتے ہیں جس سیکورٹی کے خدشات ہیں، لہذا سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ذاتی طور پہ نگرانی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ میسیج دیا ہے عمران خان صاحب کو، انڈائریکٹ طریقے سے میسیج پہنچایا ہے کہ مہربانی کریں ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پرویز الہی صاحب سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی محتاط رہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو دھماکہ خیز ڈیوائسز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی جدید ترین آلات جو ہیں ڈیوائسز نصب کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر اور اس کے قریب، تاکہ ان پہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ ایک طرف سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے کے احکامات ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بائی ایئر جانا ہے اور چارٹرڈ پلین کے ذریعے جانا ہے، اور لاہور میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر صورت میں پہنچوں گا اور خطاب بھی کروں گا۔ تو تمام تر جو اب تک کی کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں روکنے کی، وہ کافی مسائل کا شکار ہیں۔ عمران خان ہر روز ایک نیا ٹرینڈ شروع کرتے ہیں، اور اگلی بات جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ہے وہ 14ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، اور آلموسٹ 8 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس ٹرینڈ میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ 8 کروڑ لوگ امپورٹڈ حکومت نامنظور کو ٹویٹ کر چکے ہیں اور اپنا ووٹ اس کے حق میں ڈال چکے ہیں۔ اس سے بھی آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگلی یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ معاملات میں کافی گڑبڑ ہے اور اختلافات ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔